والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری اور آپ کی مجلس بڑی مبارک مجلس ہے، خصوصاً اس وقت ہے، یعنی مغرب کے بعد کی یہ مجلس خصوصی طور پر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس مجلس سے لوگ عمومی طور پر غافل ہیں۔ یہ وہ مجلس ہے جس مجلس کو اللہ تبارک و تعالی بہت پسند کرتا ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مسند احمد میں ہے کہ ایک بار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب کے لیے مسجد میں موجود تھے۔ ہم نے یہ سوچا کہ آپ سے مغرب کی نماز کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں اور نوافل میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ تو یہ وقت عمومی طور پر لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح سند سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کے پہلو بستروں سے دور رہا کرتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع یعنی وہ بستر پر لیٹتے نہیں ہیں اس وقت ہے۔ وَيَدْعُونَ رَبَّ اور اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رحمتوں اور جنت کی امید میں، اور اس کے عذاب اور جہنم کے خوف سے، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مغرب کے بعد مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھ کر کے گھر جایا کرتے ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ وقت اس ناحیے سے بڑا اہم اور مبارک ہے کہ کوئی آدمی مغرب کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، نماز میں، دعا میں مشغول رہے، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو جائے اور عشاء کی نماز پڑھ کر کے جائے۔ تو آپ کا یہ بیٹھنا مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ کا ذکر سننے کے لیے بڑا ہی مبارک قدم ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی طرف سے اسے قبول فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہمارے اور آپ کے ایمان کا ایک جز ہے۔ ایمان کے جو 6 رکن ہیں ان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ رسول کے اوپر ایمان لے آنا ہے۔ آمنت باللہ و کتبہ و رسولہ، تو اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آنا ہمارے ایمان کا ایک جز ہے۔ اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس ایمان کا حق ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھے ہیں ان حقوق کو ادا کیا جائے، اور ان حقوق میں بہت اہم حقوق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی جائے۔ اسی لیے علماء بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ کہا اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ واشہد ان محمدً رسول اللہ، جب ہم نے یہ کہہ لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گواہی دینے اور آپ پر ایمان لانے میں 4 باتیں شامل ہیں۔ اگر یہ 4 باتیں نہ پائی گئیں تو آپ پر ہمارا ایمان صحیح نہیں ہوگا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خبر دیں ہم اسے حق اور سچ مانیں، اس کے بارے میں کسی بھی قسم کے شبہ کے شکار نہ ہو۔ وہ بات ماضی کی ہے یا مستقبل کی ہے یا حال کی ہے، جو خبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں ہم اسے حق اور سچ مانیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت کی خبر دی، جہنم کی خبر دی، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو راستہ دینے کی خبر دی۔ ہمیں ان تمام باتوں کو حق مانا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ تبارک و تعالی کا جو کلام اور جو فرمان ہے وہ سچائی پر اور عدل کے اوپر مبنی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کی خبر دیں ہمارا اس کے اوپر مکمل ایمان ہونا چاہیے، ہم اسے مکمل تصدیق کرنی چاہیے، وہ بات ہماری عقل اور ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک میدان میں بیٹھے ہوئے تھے، سفر میں دسترخوان لگایا گیا، کھانا تیار تھا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی ابتدا نہیں کی تھی لہذا ہم میں سے کسی نے بھی کھانا شروع نہیں کیا، اس لیے کہ ہم اس وقت تک کھانا نہیں شروع کرتے تھے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع نہ کر دیں۔ اتنے میں ایک بادیہ کے علاقے کے صحرا کے علاقے کا ایک بدو دوڑتا ہوا آتا ہے اور اپنا ہاتھ اس کھانے میں ڈالنا چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنے میں ایک لونڈی بھاگتی ہوئی آتی ہے، ایسا لگا کوئی اس کو پیچھے سے دھکا دے رہا ہے، اور آپ کے سامنے جو کھانا تھا اس میں ہاتھ ڈالنا چاہتی لیکن آپ نے ہاتھ اس کا پکڑ لیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی وہ مثال کے طور میں بیان کر رہا ہوں۔ اس پر ہم کہاں تک ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کی کسوٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے فرمایا کہ جس کھانے پر جس کی ابتدا میں اللہ کا نام نہ لیا جائے اس میں شیطان شریک ہوتا ہے، شیطان بھی ساتھ میں کھانا کھاتا ہے۔ تو اس بدو کے ذریعے، اس لونڈی کے ذریعے وہ اس کھانے میں شریک ہونا چاہا، ہم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ شیطان کے ہاتھ کو بھی ہم نے پکڑا ہوا ہے۔ ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ ہم نے شیطان کے ہاتھوں کو ہی پکڑا ہے۔ تو ہم دیکھتے تو نہیں ہے نا،
کہ شیطان ہمارے ساتھ کھا رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خبر کس نے دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو آپ کیوں رسول ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کی خبر دیں، ماضی سے متعلق ہے، مستقبل سے متعلق ہے، حال سے متعلق ہے، ہم تمام باتوں کو حق اور سچ مانیں. ان میں کسی بھی قسم کی آپ بیان فرمایا جیسے بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا جب سورج ڈوبتا ہے تو عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور دوسرے دن طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے. یہ آپ نے خبر دی، لیکن موجودہ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہم تو کبھی نہیں دیکھتے کہ سورج رکتا ہو. سورج تو مستقل چل رہا ہے، ایک جگہ ڈوبا دوسری جگہ نکلا تیسری جگہ ڈوبا، ایسے 24 گھنٹہ. تو ہم اس حدیث کو کیسے مانیں؟ ہم کہیں گے تمہارا علم سائنس غلط کہہ رہی ہے اور ہمارے رسول نے سچ کہا ہے. اور موجودہ سائنس اب اس کو ماننے کے لیے تیار ہو گئی ہے کہ 24 گھنٹے میں معمولی 1 سیکنڈ کے 10 حصے بلکہ اس سے بھی کم حصے کے لیے 24 گھنٹے میں ایک بار سورج اپنی حرکت کو روک دیتا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے ماضی کی، مستقبل کی، حال کی، ہم اس کو کیا مانتے ہیں؟ ہماری عقل اس کو قبول کرے، سائنس اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن ہمارے نبی نے حق کہا ہے. یہ تو پہلی چیز آپ کی رسالت کی گواہی میں داخل ہے. دوسری چیز داخل یہ ہے کہ جس چیز کا آپ حکم دیں ہم اس میں آپ کی اطاعت کریں. جس چیز کا بھی حکم دیں، وجوبی طور پر ہے تو یا غیر وجوبی طور پر ہے تو آپ کا جو حکم ہے ہم اسے مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا تو آپ کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہو گئی ہے. جس چیز کا بھی حکم دیں اس میں ہمارا فائدہ ہے یا ہمارا نقصان ہے. آپ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم آپ کی باتوں کو مانیں. چنانچہ صحیح مسلم کے اندر حضرت رفاعہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے، یہ دیکھیں آپ کی اطاعت کا مظہر، جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ نے ہمیں ایک چیز سے منع کیا جو ہم کرتے تھے اور ہمارا اس میں فائدہ تھا. غور کریں گے، آپ نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع کیا جو ہم کرتے تھے اور ہمارا اس میں فائدہ تھا. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا ہمارے لیے زیادہ فائدے مند ہے اس فائدے سے جو فائدہ ہمیں اس کام کے اندر ہوا کرتا تھا، لہذا ہم اس کام سے رک گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول جن باتوں کا حکم دے ہم اسے مانیں. وجوبی طور پر حکم دے ہم اس کو واجب مانیں. سنت کے طور پر حکم دے ہم اس کو کیا مانیں؟ سنت مانیں. مثال کے طور پر آج یہ سنت ہے جو عمومی طور پر نمازیوں نے چھوڑ دی ہے. آج ساتھیوں میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے بھائیوں سے، آج کل بہت اب تک نظریاتی باتیں بہت کچھ ہو چکی ہیں. اب لوگوں کو تربیت کی طرف لے آنا چاہیے. بہت سے لوگ جو اطاعت رسول اور اتباع رسول پر لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، اگر ان کی زندگی میں دیکھیں تو اطاعت کہیں نام کی نہیں پائی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے صرف ایک نظریہ بنا لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز سے پہلے مسواک کو سنت قرار دیا ہے کہ نہیں قرار دیا ہے؟ جی تاکید کی ہے کہ نہیں تاکید کی ہے؟ لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے امت پر خوف نہ ہوتا کہ مشقت اور پریشانی میں پڑ جائے گی تو ہر نماز سے پہلے انہیں مسواک کرنے کا میں وجوبی حکم دے دیتا. ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آج کتنے مصلیوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا ہے؟ جی سوچنے کی بات ہے، کتنے لوگوں نے چھوڑا ہے کہ نہیں؟ تو آپ جن باتوں کا حکم دیں، آپ کو رسول ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان باتوں کے اوپر عمل کریں. 5 روپے 10 روپے بلکہ ہمارے ہندوستان میں اللہ کا فضل ہے مسواک مفت میں ملتی ہے.
مسواک شہروں میں تو بھائی ہو سکتا ہے خریدنا، لیکن دیہات میں نیم کی مسواک کہاں ہے؟ ہر جگہ مفت میں ملتی نہیں ملتی ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کرنے والے کیوں؟ اس لیے کہ اتباع رسول کی اہمیت کو وہ سمجھتے نہیں ہے کہ اتباع رسول صرف نظریہ نہیں ہے، صرف تقریر نہیں ہے، وہ اصل چیز کیا ہے؟ عمل کے میدان میں اترنا ہے، یہ ہے اصل اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتباع رسول کی ایک مثال دوں، میرے بہت قریبی، میں بتاؤں گا نہیں کون ہے، میں بہت قریبی ان کے بڑے بھائی سے تھوڑی سی زمین کے بارے میں ان کا اختلاف ہو گیا۔ ہم دیکھو خالص دیہاتی اور کسان لوگ ہیں، خالص دیہاتی اور جانتے ہیں کسانوں کے کھیت کے بارے میں بڑا اختلاف رہا کرتا ہے۔ بڑے بھائی نے دیکھا کہ وہ کھیت میں کام کر رہے ہیں، اور بڑے بھائی کو شبہ ہوا کہ شاید ہمارے حصے کی زمین میں وہ کچھ کام کر رہے ہیں۔ بڑا بھائی بڑے جذباتی تھے، غصے میں اٹھے اور جا کر کے ایک ہاتھ چہرے پر مار دیا، ایک ہاتھ چہرے پر مار دیا۔ چھوٹا بھائی ان سے طاقت میں زیادہ تھا، اور اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ جانور کو اکیلے پٹک کر کے ذبح کر سکتا تھا وہ، اللہ نے اتنی طاقت دی تھی ان کو۔ جی ہم اور تصور کریں کہ اس نے کیا کیا ہوگا، بہت صبر کیا ہوگا، بہت صبر کیا ہوگا، تو وہاں سے چھوڑ کر کے ہٹ گیا ہوگا۔ یہی سمجھتے ہیں نا، اس سے اور زیادہ کیا کرے گا، آپ تصور کر لیں وہ۔ لیکن اتباع رسول کی کا جذبہ دیکھیے، وہیں کھڑے کھڑے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا بھائی جان آپ کہیں اور جسم کے اوپر مار لیں، چہرے پر نہ مارے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر مارنے سے منع فرمایا۔ یہ ہے اطاعت رسول کا مظہر ساتھیوں۔ اس غصے کی حالت میں کیا کہا کہ آپ میرے جسم کے کسی اور حصے پر مار لیں، لیکن چہرے پر مار کر کے اپنے کو گنہگار نہ بنائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جن باتوں کا آپ حکم دیں ان کو کرے، اور جن سے روک دیں ان سے رک جائے۔ اگر آپ کی باتوں پر یقین رکھتا ہے اور آپ جن باتوں کا حکم دیتے ہیں جتنا اس سے ہو سکتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی منع کی ہوئی چیزوں سے رکتا نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ متبع رسول۔ اور اپنی شہادت کے اندر کیا ہے؟ وہ کچا ہے۔ اگر ہم یہ نہ کہیں گے جھوٹا ہے، تو اپنی شہادت میں کیا ہے؟ وہ کچا ہے، مکمل اس کی شہادت نہیں ہے۔ جس چیز سے بھی منع کریں، جیسے صحابہ کرام کا جذبہ تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود، سنن دارمی میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نماز جمعہ میں پیچھے ہو رہ گئے، آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے کہا اے لوگو بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ مسعود نے یہ بات سننی تھی کہ دروازے ہی پر بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا اے عبداللہ اٹھ کر کے آؤ، یعنی اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ ہم آگے بڑھ جائیں، جگہ خالی ہے، جہاں جگہ ملی وہیں پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کسی چیز سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنے جسم کے اوپر وہ لباس پہن کر کے آئے جو لباس کیا تھا؟ پیلے رنگ تھا۔ آپ نے کہا یہ لباس کافروں کا ہے، اسے نہ پہنو۔ حضرت عبداللہ عباس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اس بار تو سلا لیا ہے، اب آئندہ ہم تو یہی کرتے نا کہ چلے ٹھیک ہے اب میرا نقصان ہوگا، جبکہ اس وقت کتنی تنگی تھی، طرح آپ لوگ دیکھیے۔ آج کل تو اللہ نے کیا ہے بڑی کشادگی رکھی ہے نا، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اسے سوچنا پڑتا ہوگا کہ آج کون سا جوڑا ہم پہنے، اتنے جوڑے رکھے ہوں گے، اور اس وقت مشکل سے 1 2 3 کسی کے پاس ہو گئے تو بہت زیادہ ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، هذه لبسة الكفار فلا تلبسها، یہ کافروں کا لباس، اسے نہ پہنو، سیدھے گئے اپنے گھر میں،
دیکھا کہ چولہا جل رہا ہے، اس کپڑے کو نکلا اور آگ میں جلا دیا. کہا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کب ہوگی؟ جب یہ. تو کہنے کا مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا حکم دیں اسے مانا جائے، اور جن سے روک دیں اسے رک جایا جائے. اور چوتھی چیز آپ کی رسالت کی گواہی میں کیا داخل ہے؟ یہ چیز داخل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا جو طریقہ بتلایا ہے، عبادت کا جو طریقہ بتلایا ہے، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، صدقہ اور خیرات کا جو طریقہ بتلایا ہے، ہم اسی طریقے سے عبادت کریں. اپنی طرف سے عبادت کا کوئی طریقہ نہ اپنائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو رسول ماننے اور گواہی دینے میں یہ چیز داخل ہے. تو میں آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا، یہ باتیں کہنے کے لیے نہیں سوچا تھا، لیکن بات نکل گئی تو آپ کے سامنے رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے اندر یہ 4 چیزیں داخل ہیں. تو ان میں کیا ہے؟ ایک بات کہ آپ کی اطاعت کی جائے. کن باتوں میں؟ جن باتوں کا آپ حکم دیں. کن باتوں میں؟ جن باتوں سے آپ روکیں، رک کر کے آپ کی اطاعت کی جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے جو طریقہ آپ نے عبادت کا بتلایا ہے اسی طریقے پر عبادت کی جائے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ساتھیوں. اصل وقت کم ہے اس لیے اصل موضوع کی طرف دیکھیے. اس اتباع کی اہمیت کیا ہے؟ اس اہمیت اور فضیلت کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو وہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. وہ عمل ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. دیکھیے اتباع رسول کی یہ اہمیت ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر اللہ کے رسول کی اتباع نہیں پائی جاتی اور وہ اپنی گردن بھی اللہ کے لیے کٹا دے تو اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. ایک آدمی کے اوپر 2.5% زکوٰۃ ہے. کتنا ہے؟ 2.5% زکوٰۃ ہے. ہر انسان جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس کے پاس زکوٰۃ کے شرائط پائے جا رہے ہیں تو، لیکن وہ شخص زکوٰۃ کی نیت سے نہیں. زکوٰۃ کی اس لیے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے آپ نے کیا بیان فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات. عمل کا در بدر کیا ہے؟ نیت کے اوپر ہے. وہ زکوٰۃ کی نیت نہیں کرتا اور 2.5% کے بجائے اپنے مال کا 10, 15, 20, 25, 50, 60, 70% خرچہ کر دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ مقبول ہوگی؟ نہیں مقبول ہوگی. اس کی زکوٰۃ مقبول کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں داخل ہر عمل کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کا حکم دیا ہے. نماز کے لیے وضو کا بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا اور سوچتا ہے کہ ہم چل کر کہاں وضو کریں گے؟ مسجد میں وضو کریں گے. راستے میں اتنی بارش ہو رہی تھی کہ پورا کا پورا بھیگ گیا. اس کا ہاتھ بھی بھیگ گیا، چہرہ بھی بھیگ گیا، پیر بھی بھیگ گیا، یہاں تک کہ ناک پہ بھی پانی چلا گیا، منہ میں گیا، کلی بھی کر لیا. تو اس کا وضو ہو جائے گا؟ جی، حالانکہ سب کچھ تو بھیگ گیا ہے. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ نبی نے جو وضو کیا ہے ترتیب کے ساتھ کیا ہے. نبی نے جو وضو کیا ہے نیت کر کے وضو کیا ہے. تو کوئی بھی عمل اگر بندہ کرتا ہے چاہے جتنا بڑا عمل ہو، اگر وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نہیں ہے، نیت کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، تو وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل کیا ہوگا؟ رد کر دیا جائے گا. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں حدیث سے. سنن ترمذی کے اندر حضرت نافع بیان کرتے ہیں، کہتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں موجود تھے. ایک شخص اس مجلس کے اندر موجود تھا. اس شخص کو چھینک آئی. کس کو؟ جو مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. کیا کہا اس نے؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. سنن ترمذی کے اندر ہے، جا کر کے دیکھ لیجئے گا. آج ہمارے لوگ کوئی کام کرنے لگے، کہیں کیا برا ہے یہ،
اس میں کیا برائی ہے؟ نیک کام تو ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے عید میلاد منانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ ہم کہیں گے سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ ہمارے نبی کے طریقے کے خلاف ہے، یہ سب سے بڑی برائی، اس میں اللہ کے رسول کی اتباع نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اتباع نہ ہوگی وہ عمل مقبول نہیں ہوگا بلکہ رد کر دیا جائے گا۔ تو اس شخص نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کوئی گناہ کہا تھا؟ بات کہی تھی؟ اللہ کے رسول پہ درود بھیجنا، سلام بھیجنا کیا ہے؟ بڑے فائدے کی چیز ہے نا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تم نے کیا کہا؟ تم نے کیا کہا؟ کہا ہم نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول پہ سلام ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ پر سلام ہم بھی بھیجتے ہیں، لیکن اس جگہ ہمارے نبی نے صرف الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین کہا ہے، والسلام علی رسول اللہ نہیں کہا، لہذا وہ مقبول نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس عبادت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع نہ پائی جائے، وہ عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے کہ جو شخص آپ کی اتباع کر لے، آپ کی پیروی کر لے، اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جانے کی ضمانت عطا کی ہے۔ وہ کہاں جائے گا؟ جی جنت میں جائے گا۔ کب؟ جب اللہ کے رسول کی ہر جگہ اطاعت اور اتباع پائی جائے گی۔ تو اسی لیے دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی میں وہ مثالیں بیان کرنے کا معنی یہ ہے کہ وقت نہیں رہے گا، میں صرف چند ایک آدھ حدیثیں بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو ہریرہ کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے مگر وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول وہ کون سا بدبخت ہے جو جنت میں جانے سے منکر ہوگا، جنت میں جانے سے انکاری ہوگا، کون سا وہ بدبخت ہے؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی وہ جنت میں جانے سے گویا انکار کیا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، اس فتنے کے دور میں آپ اس حدیث کو یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل طیبا، جو پاک روزی کھائے، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ، تین کام جو کر لے گا اس کے لیے اللہ کے رسول طرف سے جنت کی ضمانت ہے۔ اولا حلال روزی کھانا، اور اس مشکل زمانے میں، فتنے کے زمانے میں حلال روزی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، لیکن اگر کوئی کھانا چاہے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو من اکل طیبا، جس نے کیا ہے پاک روزی کھائی، وعمل فی سنت، اور سنت کے اوپر وہ عمل کرتا رہا، اس کا عمل کس کے اوپر رہا؟ سنت کے اوپر رہا۔ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگوں کو اپنی تکلیف سے، اپنی اذیت سے لوگوں کو دور رکھا، کسی کو اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی کسی حرکت سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا، وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک کانٹے دار ٹہنی وہاں پر پڑی ہوئی ہے۔ کیا ہے؟ ایک کانٹے دار ٹہنی۔ اس نے کہا اگر یہ یہیں پر رہ گئی تو کوئی عورت جائے گی اس کے کپڑے سے اٹک جائے گا، کوئی بچہ جائے گا اس کے پیر میں چپ جائے گا، کوئی آدمی جائے گا اس کو تکلیف پہنچائے گا، لہذا اس ٹہنی کو وہاں سے اٹھایا۔ کتنی دیر لگی ہوگی؟ آدھا گھنٹہ نہیں، 5 منٹ نہیں، مشکل سے 1 منٹ، آدھے منٹ کا کام ہے۔ اس نے اس کو وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کر کے کنارے کر دیا۔ فشکر اللہ لہ فدخل الجنہ، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو من اکل طیبا، جس پاک روزی کھائے،
وعمل فی سنت، اور سنت کے مطابق وہ عمل کرے، اور لوگ اس کی اذیت اور تکلیف سے معصوم محفوظ رہیں، تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اسی طریقے سے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو ہر انسان کرتا ہے، اور بعض لوگ محبت کے دعوے میں اتنے آگے ہوتے ہیں کہ اس قدر غلو کر جاتے ہیں کہ ابھی تازہ خبر ہے کہ پاکستان میں ایک شخص نے اپنی پھوپھی کا گلا کاٹ دیا۔ کیا کیا؟ گلا کاٹ دیا۔ کیوں گلا کاٹا؟ اس لیے گلا کاٹا کہ اس نے کہا کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس قدر غلو کر گیا محبت میں کہ اس نے کیا کیا؟ قتل کا جرم کیا۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور شکل دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے چہرے پر نہیں ہے۔ یہی دیکھیں، سنت اس کے چہرے پر نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹی محبت ہے، یہ ناجائز محبت ہے، یہ غلو کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو اگر قبول کرنا ہوتا اس محبت کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابو طالب کی محبت کو قبول کرتا۔ یہ جو محبت ہے، اللہ نے ابو طالب کی محبت کو بھی قبول نہیں کیا ہے، تیری محبت کو کیسے قبول کرے گا؟ اصل محبت یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی جائے۔ جو انسان آپ کی اطاعت کرتا ہے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ یہ اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کی دلیل بنے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرنے لگیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول جس سے محبت کریں گے کبھی وہ انسان ضائع دنیا اور آخرت میں ضائع نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میری بات مانو، میرے طریقے کے اوپر چلو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اس حدیث کو ہمیں اور آپ کو نہیں بھولنا چاہیے، جو معجم طبرانی کبھی اوسط وغیرہ میں اللہ حضرت ابو قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور علامہ البانی الصحیحہ میں اسے ذکر کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم چند آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور وضو کرنے لگے۔ آپ کے وضو کا پانی جو گرتا تھا ہم اسے لے کر کے اپنے جسم کے اوپر مل لیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیا وجہ ہے ایسا کرنے کی؟ تو انہوں نے کہا، ہم لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ کس لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا کہ آپ کے وضو کے پانی جو بچا ہوا پانی اس سے برکت حاصل کی جاتی ہے، لیکن اصل محبت کا ذریعہ یہ نہیں ہے۔ اصل محبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ يُحِبُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر تم چاہتے ہو تم سے اللہ اور اس کے رسول محبت کریں تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ بات کرو تو سچی بات کرو، جھوٹ نہ بولو۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی یہ اطاعت، بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن ان کی نیت یہ نہیں ہوتی ہے کہ جھوٹ نہ بولنا یہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں داخل ہے، سچ بولنا اللہ کے رسول کی اطاعت میں داخل ہے۔ تو آپ نے بیان فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کرے تو فَاسْتُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، جب تم بات کرو تو سچی بات کرو، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، اور اگر تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو ادا کرو۔ امانت کا مفہوم ساتھیوں بڑا وسیع ہے۔ ہمارے یہاں امانت صرف کس کو سمجھتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے اس کو واپس کر دو، یہ امانت تو ہے، بہت سے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں،
لیکن بہت سی امانتیں ایسی ہیں جس میں ہم ناکام رہتے ہیں، اس لیے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کمزور ہیں۔ مثال کے طور پر ایک امانت یہ بھی سے بہت سے لوگ فیل ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ کسی مجلس کے اندر موجود ہیں، اس میں کوئی بات ہو رہی ہے، ایک بات ایسی ہوئی جو آپ کے کسی دوست کے خلاف تھی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جی دوست سے جا کے بتا دیتے ہیں نا؟ دوستی کا تقاضا سمجھتے ہیں نا؟ نہیں، یہ بتانا اطاعت رسول کے خلاف ہے۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ سنن ابو داؤد میں روایت ہے، المجالس بالامانہ، المجالس بالامانہ، جو مجلسیں ہیں امانت ہیں، یعنی اگر مجلس میں کوئی بات ہو رہی ہے تو اسے اور دوسری جگہ پہنچانا، اللہ یہ کہ وہاں پر کوئی مصلحت ہو، کوئی مصلحت ہو، اسے اور دوسروں تک پہنچانا، یہ امانت میں خیانت پائی جا رہی ہے۔ آپ سے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے یہ بات بتا رہا ہوں، کسی سے نہ بتانا، تو ہم کچھ دن تک تو صبر کرتے ہیں، اس کے بعد جا کر کے یہ خیانت ہم کر رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ خیانت۔ تو اللہ کے رسول بیان فرمایا، وَأَدُّوا الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، اگر تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت سے کام نہ لینا۔ وَأَحْسِنُوا جِوَارَ مَنْ جَاوَرْتُمْ، اور جس کے پڑوس میں ہو اس پڑوسی کا حق کیا کرو؟ ادا کرو۔ آج اس مادیت کے دور میں ساتھیوں یہ سنت تقریباً ختم ہو چکی۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن جوار، حسن جوار میں کیا داخل ہے؟ حسن جوار میں سب سے پہلے یہ داخل ہے کہ دین کے معاملے میں اس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ اگر وہ بے نمازی ہے اسے نماز کی تاکید کی جائے، گنہگار ہے اسے گناہ سے روکا جائے، اس کے بعد مادی طور پر جس کا حاجت مند ہے وہ اس کے کیا جائے۔ آج کتنے لوگ ہیں ساتھیوں، میں جاتا ہوں ہر جگہ، بہت سے لوگوں سے پوچھو ہاں اس کمرے میں کون رہتا ہے، اس بلڈنگ، ایک بلڈنگ ہے اس کمرے میں، کہتے ہیں پتہ نہیں۔ اپنے پڑوسی کے بارے میں تو یہ پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے۔ تو خیر بات دوسری طرف جا رہی تھی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ سے محبت کا ذریعہ کیا ہے؟ سنتوں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے سچ پوچھئے تو باتیں تو بہت ہیں، لیکن ایک چیز ہم اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ فضائل اور بہت زیادہ ہیں اس کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کیجئے، ہم اپنے آپ کو کیسے یہ سمجھے کہ ہم سنت رسول کے متبع ہیں؟ ہم کیسے سمجھیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھئے، اطاعت کا معنی یہ نہیں ہے، میں بار بار اپنی مجلسوں میں یہ بات کہتا ہوں، ہمارے ہاں اطاعت کا معنی کیا سمجھتے ہیں؟ صرف عقیدے کے اندر اور عبادت کے اندر، یہی اطاعت نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع 4 چیزوں میں ہونی چاہیے، آپ کی اتباع 4 چیزوں میں، اس لیے کہ ہمارے دین کا یہ چاروں حصہ ہیں۔ عقیدے کے اندر، یعنی اللہ کے رسول نے جو عقیدہ ہمیں بتلایا ہے اور صحابہ کرام کو جو عقیدہ آپ دیے اس پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لے آئیں جیسے تمہارا ایمان ہے، کن کا؟ صحابہ کرام کا، فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ دوسری چیز ہماری عبادت، نماز روزہ کیسے ہو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رہی ہے، اس میں تو بہت سے لوگ کامیاب ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہو جیسے اللہ کے رسول نے ہمیں بتلایا ہے، تعامل کرے، لین دین کا معاملہ ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ معاملات جو ہم کرتے ہیں، خرید و فروخت کا معاملہ ہو، اگر ہم ایسے کرتے ہیں تو ہمارا معاملہ کیا رہے؟ مثال کے طور پر یہ چیز عام طور پر لوگوں میں پائیں گے، ہم کسی دکان پر جاتے ہیں تو کوشش کر کے ہم کم کرواتے ہیں اس کو، ہے نا؟ کرواتے ہیں نا؟ بسا اوقات اتنا زور دیتے ہیں کہ سامنے والا شرما کر کے ہمیں کم دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے بس ہے کہ نہیں صحیح؟ بہت سے لوگ ہیں جو غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ سامنے والا ہمارا لحاظ کر رہا ہے، ہماری قدر کرتا ہے، ہماری بات مانتا ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا دوست ہے، دوست کا بیٹا اور بھائی ہے،
تو ہم اس سے کوئی چیز کم کروانے لگیں گے تو یہاں تک کم کروائیں گے کہ بسا اوقات بیچارہ وہ شرما کر کے شاید پوری قیمت بھی نہ لیتا ہو. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اسی طریقے سے دکاندار ہے، بسا اوقات کوئی آدمی آ رہا ہے تو اس کی مجبوری اور غفلت کا، اگر کمزور غریب آدمی ہے تو اسے کم نہیں کرے کہ بھائی لینا ہے لو ورنہ چلے جاؤ کہیں اور، بہت دکانیں ہیں. یہ دونوں طریقہ سنت کے خلاف ہے. جی ہاں، اسی لیے میں کہتا ہوں اطاعت زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے. کوئی آدمی، ہم بلڈنگ والے ہیں، ہمارا گھر ہے، کوئی کرایہ پر لینے پر آیا، ہو سکتا ہے کوئی بیوہ عورت ہو، کچھ یتیم بچے ہوں، ہے نا، کرایہ کم کر لے کہ نہیں بھائی دیکھو ہم نے ان کو اتنے پر دیا ہے، تم کو میں اتنے پر دوں گا، کچھ میں کم نہیں کروں گا. حالانکہ آپ کم کر سکتے ہیں. ایک مثال میں دے رہا ہوں، یہ اطاعت رسول کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی روایت شاید صحیح بخاری میں بھی آپ نے کیا بیان پایا؟ رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر رحم کرتا ہے. یہ دیکھیے ہمارے نبی کی رحمت اور برکت. آپ یہاں 14 سال ہو گیا گزر گئے ہیں، لیکن ہمارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور ہم اس رحمت کے مستحق اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں. رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اقتضى سمحا اذا اشترى. اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر خصوصی رحم کرے، اپنی رحمتیں نازل کرے. کس بندے پر؟ جو خریدتا ہے تو نرمی سے کام لیتا ہے، بیچتا ہے تو نرمی سے کام لیتا ہے، اور تقاضا کرتا ہے کسی سے پیسے کا تو نرمی سے کام لیتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے نا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے انتقال ہوا اور حاضر کیا گیا، پیش کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ تم نے کیا عمل کیا ہے؟ کہا اے اللہ تعالیٰ میرے پاس کوئی زیادہ نماز روزہ تو نہیں ہے، البتہ ایک نیکی ہمارے پاس ضرور ہے. وہ کیا نیکی ہے؟ کہ اللہ آپ نے مجھے مال دیا تھا، میں لوگوں کو ادھار دیتا تھا، میں قرض دیتا تھا، اور جب وقت ہو جاتا تو میں اپنے منشی کو بھیجا کرتا تھا کہ جاؤ. البتہ یہ کرنا، جو آدمی دے سکتا ہے لیکن نہ دیا ہو، اگر مہلت مانگے اسے مہلت دے دینا، اگر مہلت مانگے اسے مہلت دے دینا. اور اگر غریب ہو نہیں دے سکتا ہے تو کچھ کم کر دینا یا بالکل ہی اسے معاف کر دینا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے، میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے، تیری کوتاہیوں سے تجاوز کرنے میں تو اس سے زیادہ حقدار ہو جو تو دنیا میں کرتا رہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہونی چاہیے؟ 4 چیزوں میں، بس 1 منٹ اور. چوتھی چیز کیا ہے؟ اخلاق میں. کیا ہے؟ اخلاق. یعنی ہمارا اخلاق کیا ہو؟ مثال کے طور ایک معمولی سی چیز ہے، کتنے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. کسی سے ملاقات کرے تو کیا کرے؟ مسکرا کر کے ملاقات. ہم ہنستے ضرور لیکن کس سے؟ جس کو پہچانتے ہیں. جس کو نہیں پہچانتے اس سے سلام کریں گے، سلام کے جواب دیں گے، مسکرائیں گے؟ نہیں. تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ. اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی اور کو نہیں دیکھا گیا. یہ کیا ہے؟ آپ کی اتباع. کس میں؟ اخلاقیات میں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور ضروری کی اطاعت کیا ہونی چاہیے؟ وہ تمام دین کے امور میں، چاہے عادات ہیں، عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں یا معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رسول کی سنتوں کا متبع بنائے. اپنے رسول کے اللہ تعالیٰ ایمان پر لانے کے طفیل میں اور اپنے رسول کی اتباع کی طفیل میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے نیکوں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور اتباع سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی. کچھ باتیں ضروری رہ گئی تھی، اس لیے ساتھیوں کی خواہش رہی کہ اسے مکمل کر دیا جائے. دیکھیے، 2 باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم متبع نہیں ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اس کا عملی ثبوت کیا ہے. پریکٹیکل طور پر ایک شخص کہے کہ ہاں ہم بہت بڑے سرجن ہیں، بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن کبھی عملی طور پر پھر تو ثابت نہ ہو کہ ہاں اس نے کوئی آپریشن کیا، تو کیسے معلوم ہوگا؟ تو یہ ضروری ہے کہ یہ معلوم ہو کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے اندر پائی جاتی ہے، کیسے معلوم کی جائے. دیکھیے اس کے لیے چند باتیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو نصوص پائے جا رہے ہیں، جو احکام پائے جا رہے ہیں، انسان اس کی تعظیم کرے، اس کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے. کسی بھی موضوع سے متعلق اس کی اپنی ایک رائے ہے، اس کے علماء کی اپنی ایک رائے ہے، اس کا وہ ہے، لیکن اس سلسلے میں اگر اللہ کے رسول سے کوئی حدیث آ گئی تو وہاں پر فوراً ٹھہر جائے، رک جائے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس حدیث کے مقابلے میں انسان حجت اور دلیل نہ پیش کرے. اور میں مانتا ہوں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، لیکن دیکھو ایسا یہ ہوتا ہے، یہ معاملہ نہیں ہے. لاکھ ایسا ہوتا ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث یہ ہے تو ہمیں اس کی تعظیم اور اس کی تقدیس کرنی چاہیے. اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتلاؤں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے سامنے ایک بڑے ڈاکٹر، دل کے سرجن بیٹھے. یہ اختلاف ہوا کہ آیا جو عقل اور سمجھ کا مادہ ہے وہ دماغ میں ہے کہ دل میں ہے؟ عقل کہاں ہوتی ہے؟ عقل کہاں، دماغ میں ہے کہ دل میں ہے؟ تو ڈاکٹر اس پر مصر رہا کہ وہ دماغ میں ہوتی ہے، لیکن شیخ ابن عثیمین کہتے رہے کہ نہیں، وہ دل میں ہے. لہم قلوب لا يعقلون بها ولہم آذان لا يسمعون بها. ان کے دل تو ہیں لیکن اس میں عقل نہیں ہے. ان میں دل تو ہے لیکن سمجھ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ عقل اصل کہاں پائی جاتی ہے؟ دل کے اندر. کہا کہ نہیں، سائنس علم حدیث کہتا ہے کہ عقل کہاں ہے؟ وہ دماغ میں ہے. تو شیخ نے کہا کہ سب وہی ہے، میں قرآن کو چھوڑ کر تمہاری بات مان لوں؟ بظاہر تمہیں نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عقل کہاں ہے؟ انسان کے دل میں ہے. تو جہاں اللہ اور رسول کی باتیں آ جائیں، نصوص قرآن حدیث کے آ جائے، وہاں انسان سر تسلیم خم کر دے، کچھ اور نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح بیان فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے. اللہ کے شاعر ہے کیا؟ نماز کیا ہے؟ اللہ کا شاعرہ ہے. روزہ کیا ہے؟ اللہ کا شاعرہ ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کا شاعرہ ہے. حج اللہ کا شاعرہ ہے. قرآن کی آیات کیا ہے؟ اللہ کا شاعرہ ہے. اللہ کے تو من يعظم شعائر اللہ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے. یہاں تک کہ علماء نے یہ بات کہی ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، وہاں انسان کی آواز اس پر بلند نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف چیز ہے. ایک بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ. امام دارمی رحمہ اللہ اپنی سنن میں اور امام احمد اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں کہ ایک بچے کو انہوں نے دیکھا کہ چھوٹی کنکڑی نہیں ہوتی ہے، پھینک کر کے ایسے مار رہا ہے. تو کہا کہ بیٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کنکڑی پھینک کسی کو مارنے سے منع کیا ہے. کہا کیوں؟ کہا اولاً تو اس سے نہ کوئی شکار کر سکتا ہے، نہ کوئی دشمن کو قتل، نہ کچھ اور ہو سکتا ہے. اس کے برخلاف اگر آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ پھوٹ جائے، یعنی نقصان زیادہ ہے اور فائدہ نہیں ہے، لہذا ایسا تم نہ کرو. تو بعض بچے جیسے شریر ہوتے ہیں، خاموش ہو گیا، لیکن دیکھا کہ بابا جی ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر مشغول ہیں، تو پھر وہ مارنا شروع کر دیا. تو کہا کہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اور پھر بھی تو ایسا کر رہا ہے. اللہ کی قسم، نہ میں تیرے جنازے میں شریک ہوں گا، تو مر جائے نہ تیری میں نماز جنازہ پڑھوں گا، بیمار ہو جائے تیری عیادت نہیں کروں گا. میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اور تو پھر وہ کام کر رہا ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے، یہ ہمارے اللہ کے اتباع کا تقاضا ہے کہ جہاں اللہ کے رسول کا حکم آ جائے ہماری آواز وہاں پر
بلکہ امام القیم رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کسی شخص سے آپ کا کوئی اختلاف ہو گیا، اس نے اپنے مسلک کے بارے میں کوئی حدیث پیش کی اور آپ کو معلوم نہیں کہ وہ حدیث کیسی ہے، تو آپ اگر یہ سوچتے ہیں کاش کہ وہ حدیث ضعیف ہو جائے، تو آپ اللہ کے رسول کی حق کی تعظیم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے نہیں آپ اسے ضعیف سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ٹیکنیکل اس میں خرابی ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ کے مسلک کے خلاف پڑ رہی ہے، تو یہ اللہ کے رسول کی تعظیم کے خلاف ہے۔ تو پہلی چیز انسان یہ دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرامین کی تعظیم اس کے اندر کتنی پائی جا رہی ہے۔ قرآن ہے، حدیث ہے، جہاں پر قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی اس مجلس کی تعظیم اس کے نزدیک کتنی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی کے اندر حدیث کا درس دیا کرتے تھے، لیکن اس قدر احترام کرتے تھے کہ جب تک نہا نہیں لیتے، غسل نہیں کر لیتے، خوشبو نہیں لگا لیتے، درس حدیث کے لیے بیٹھتے نہیں تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کا تقاضا یہ ہے، ہمارا اندر یہ مظہر ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نصوص ہیں، جو آیات قرآنی ہے، حدیث رسول ہے، اس کی ہم تعظیم کریں۔ ہماری تحقیق اپنی چاہے جتنی ہو، ہمارے تحقیق کے چاہے جتنے خلاف و حدیث آ جائے، لیکن ہم اپنی تحقیق کو پیچھے کر دیں اور حدیث کو آگے کر دیں۔ ہم دنیا کے تمام ڈاکٹر کہتے ہیں کہ عقل کہاں ہے؟ دماغ میں ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لہم قلوب لا یعقلون بہا، لہذا ہم قرآن کو مانتے ہیں، تمہاری بات کو نہیں مانتے۔ دوسری چیز یہ ہے ساتھیوں کہ انسان کو ہمیشہ یہ خطرہ اپنے دل کے اندر رہے، یہ سوچنے کی بات ہے، علماء نے بڑی باریک بات لکھی اس سلسلے میں، ہمیشہ یہ خطرہ رہے کہ اگر ہم نے حدیث رسول کی مخالفت کی، ہم نے حکم رسول کی مخالفت کوئی کی، تو کہیں ہمارا ایمان نہ بگڑ جائے، ہمارے ایمان کے اندر کہیں نفاق نہ داخل ہو جائے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں بچنا چاہیے اس بات سے، انہیں اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ کہیں کوئی فتنہ لاحق نہ ہو جائے۔ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ یہ ہے کہ تمہارا ایمان نہ بگڑ جائے، تو کہیں کفر کے اندر نہ داخل ہو جائے۔ اسی لیے اس حدیث کے اوپر اس سنن دارمی کے اندر وہ جو واقعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا مروی ہے، اس کے اوپر غور کریں۔ کہتے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، قصہ لمبا لیکن مختصر کرتا ہوں، اور وہ مسجد میں آتے تب ان کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ ایک دن مسجد میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ چند لوگ وہاں پر جمع ہیں، اور ایک شخص ہے وہ اپنے ہاتھ میں کچھ کنکڑیاں یا گٹھلیاں لیے ہوئے ہیں، 10 گٹھلی اس کو دیتا ہے، 10 اس کو دیتا ہے، 10 اس کو دیتا ہے، 10 اس کو دیتا ہے، اور کہتا ہے اس کے اوپر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو، اس کو کہتا ہے 10 بار پڑھو، اور پھر مجھے دے دو، پھر دیتا ہے۔ اس طریقے سے یہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ ظاہر بات تسبیح پڑھنا کوئی برا کام ہے، کوئی بری چیز ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری سیدھے حضرت عبداللہ مسعود کے گھر آئے اور کہا اے ابو عبد الرحمن، آج ہم نے مسجد میں وہ چیز دیکھی ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہیں، ایک آدمی کے پاس اتنی گٹھلیاں یا کنکڑیاں ہیں، وہ 10 ان کو دیتا ہے، 10 ان کو، 10 ان کو، 10 ان کو دیتا ہے، اور سب سے کہتا ہے سبحان اللہ پڑھو، پھر دیتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ پڑھو، پھر کہتا ہے اللہ اکبر پڑھو، پھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھو۔ کہا تم نے ان سے کیا کہا؟ کہا ہم نے کچھ نہیں کہا، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں۔ کہا ان سے کہو کہ سبحان اللہ کے بجائے اپنے گناہوں کو شمار کریں کہ تم سے کیا غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر جب مسجد میں آئے تو کہا یہ بتاؤ کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے زیادہ جانتے تھے؟ یہ کام ان لوگوں نے نہیں کیا اور تم یہ کام کر رہے ہو۔ ان لوگوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، ہم کوئی برا کام تو نہیں کر رہے ہیں نا؟ کہا اس سے بڑی برائی اور کیا ہوگی کہ تم جو کام سمجھ رہے ہو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، کہہ رہے ہو یہ سمجھتے ہو کہ یہ کام بہت اچھا ہے۔ اگر اچھا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہ کام کیے ہوتے۔
کہا مجھے ڈر ہے تم لوگ گمراہ نہ ہو جاؤ. کہا ہوا یہ ان میں کے اکثر لوگ خارجیوں کے ساتھ مل کر کے ہمارے اوپر تیر برسا رہے تھے. تو کوئی بھی انسان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت میں پڑے، ہم ہوں یا آپ ہوں اور ہر آدمی پڑھتا ہے، اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس کی مخالفت ہو رہی ہے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیان فرمایا ہے ازرۃ المؤمن الی نصف الساق، مومن کا جو ازار ہے وہ آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے، بہتر طریقہ. آدھی پنڈلی کیا ہے؟ پنڈلی یعنی جہاں سے ایک گوشت پیر کا یہ بڑھتا ہے نا، یہ آدھی پنڈلی کا حصہ ہے، یہاں تک ہونا چاہیے. اور آپ نے فرمایا وہاں سے لے کر کے ٹخنے تک اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہاں تک کوئی گناہ نہیں ہے. اور ٹخنے کے نیچے جو ازار کا حصہ ہے، چاہے تہبند ہے، پیجامہ ہے، پینٹ ہے، ثوب ہے، کوئی چیز ہے، اگر اس سے نیچے کا جو حصہ ہے وہ جہنم میں جائے گا، آگ میں جائے گا. اور جو آدمی کبر اور تکبر سے اپنے کپڑے کو لٹکا کر کے چلتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر سے دیکھے گا بھی نہیں. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہاں اللہ کا رسول منع ضرور کیا ہے لیکن اچھا نہیں لگتا ہے، خوبصورت نہیں لگتا، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، یہ خطرہ ہے کہیں اس کا انجام برا نہ نکلے. تو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ حَتَّى تُصِيبَ إِلَّا يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، یہ ادھر ہونا چاہیے. تیسری چیز، اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا صحیح متبع ہے تو اپنی زندگی کو دیکھے کہ ظاہری اور باطنی طور پر، میرے الفاظ پر غور کریں گے، ظاہر اور باطن کے طور پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع کہاں تک ہے، اس کا عقیدہ آپ کے عقیدے کے مطابق کہاں تک ہے، اس کی نماز آپ کی نماز کے مطابق کہاں تک ہے. میں یہیں پر رک کر کے یہ بات کہہ دوں، آج مثال کے طور پر ہم میں سے الحمدللہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں اور جو نہیں بھی ہیں، الحمدللہ 5 وقت کے فرائض کا اہتمام کر لیتے ہیں، اور یہ اچھی چیز. کتنا؟ فرائض کا. اور فرائض ہی انسان کے جنت اور جہنم کا سبب بنتے ہیں. ان کا چھوڑنا جہنم کا ہے اور ادا کرنا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرائض ہی تک محدود نہیں تھے. کتنا؟ صرف فرائض تک. میں کہوں گا ہمارے بھائی جو پکے نمازی ہیں وہ اس بات پر غور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صرف فرائض تک محدود نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے آگے پیچھے سنتوں کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے. وہ سنتیں کتنی ہیں؟ جی جی، اور اگر میں 22 کہوں تو جی کتنی سنتیں ہیں؟ اگر میں 22 سنتیں مؤکدہ، سنت میں کہہ رہا ہوں، مؤکدہ نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میں سنتیں کتنی ہیں اگر 22 کہوں تو میں یہ دیکھیں ہمارے اتباع میں کوتاہی دیکھیے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث دیکھیے تو فرض نمازوں کے آگے پیچھے سب ملا کر کے کم سے کم 22 رکعتیں ہوتی ہیں، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا کرتے اور ترغیب دی ہے. جی ترغیب دی ہے. وہ کیسے؟ 2 رکعت گنتے جائیے گا، گن گئے 2 رکعت فجر سے پہلے ہے کہ نہیں ہے، 4 رکعت فجر ظہر سے پہلے اور 4 رکعت ظہر کے بعد. اب کہیں گے تو تبلیغی ہو گیا ہے. تبلیغی نہیں ہے. سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ ام حبیبہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ على 4 رکعات قبل الظہر و40 بعدها حرمہ اللہ علی النار. جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعات اور ظہر کے بعد 4 رکعات کا اہتمام کیا، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو حرام قرار دیا. کتنی ہو گئیں؟ جی گنتے جائیے 10 ہو گئیں. اور عصر سے پہلے 4 رکعات. رحم اللہ رجلا، جی ہاں رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر 4. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس بندے کے اوپر. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینے سے محرومیت کو ظاہر کر رہے ہیں اپنا. آپ ہمارے یہ دعا دے رہے ہیں کیا؟ رحم اللہ، اللہ کی رحمت ہو اس بندے کے اوپر جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے. جی ہاں کتنی ہو گئی؟
جی گنتے جائیے. اور مغرب سے پہلے 2 رکعات. صلو قبل المغرب رکعتین ہے نا, صلو قبل المغرب رکعتین. اور مغرب کے بعد 2 رکعات. کتنی ہو گئیں جی؟ ابھی کتنی باقی ہیں 22 ہونے میں؟ 2 رکعات عشاء سے پہلے. بین کل اذانین صلاۃ, بین کل اذانین, ہر اذان, دونوں اذان یعنی اقامت کیا ہے, کوئی نہ کوئی نماز کم سے کم کتنی ہوگی؟ کتنی ہو گئی؟ اور 2 رکعات کس کے بعد جی کتنی ہو گئی؟ 22 ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب مانیں گے کہ نہیں؟ کوتاہی ہے کہ نہیں کوتاہی ہم سے؟ ہم سے کوتاہی ہے نا اللہ کے رسول کی اتباع میں. تو اللہ کے رسول کا متبع ہونے کے لیے یہ بڑا اہم ہے کہ انسان ظاہر میں اور باطن میں, باطن میں مراد کیا ہے میری باطن سے؟ انسان کا دل جو ہے اپنے بھائیوں کی طرف سے صاف رہے. کسی کا کینہ, کسی سے نفرت, کسی سے بغض, کسی کی دشمنی دل کے اندر نہ پائی جائے. دل کیا ہو؟ صاف ہو. کیا ہونا چاہیے؟ صاف ہونا چاہیے. سنن ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو آپ نے بتایا جس کے اندر 2 صفت پائی جائے, جس میں 2 صفت ہو. وہ کیا ہے؟ کل مخموم القلب و صدوق اللسان. کیا ہے؟ کل مخموم القلب و صدوق اللسان. صاف دل والا اور سچی زبان والا. صاف دل والا اور سچی زبان والا. تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم صاف دل تو جانتے ہیں کون ہوتا ہے, لیکن نہیں صاف, ہم سچی زبان تو جانتے ہیں کون ہوتا ہے, لیکن صاف دل والا کیا ہے؟ اب حساب لگائیے آپ لوگ, ہمارا دل صاف ہے کہ نہیں صاف ہے؟ اللہ کے نزدیک افضل ہے کہ نہیں ہے؟ دل کی صفائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم سنت ہے. آپ بیان فرماتے تھے کہ دیکھو کسی مسلمان کی شکایت مجھ سے نہ کرو. میں نہیں چاہتا کہ میں اس دنیا سے جاتے وقت میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی قدورت رہ جائے. اسی لیے وہ حدیث جسے امام ترمذی کبھی کہتے ہیں شاید, اور حضرت انس مالک کہے کہ یا بنی, اے میرے بیٹے, اذا اصبحت, اذا اگر ہو سکے کہ تم صبح و شام اس حال میں کرو کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کی دشمنی نہیں, تو ایسا کرو. یہ میری سنت ہے, اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو صحابہ نے کہا اللہ تو صاف دل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا هو التقی النقی, وہ بندہ جو متقی اور پرہیزگار ہے, اللہ کے فرائض احکام پر عمل کرتا ہے اور اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں سے رکتا ہے. وہ تقی النقی, نقی صاف ہے. کیسے صاف ہے؟ لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. جس کے دل میں 4 قسم کی برائیاں نہیں پائی جا رہی ہیں وہ صاف دل والا ہے. 4 برائیاں کیا ہے؟ لا اثم فیہ, گناہ کا جذبہ اس کے دل میں نہیں ہے. ولا غل ولا بغی, کسی کے اوپر زیادتی کرنے کا, ظلم کرنے کا. ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں کوئی 1 گالی دیتا تھا اسے جی 2 گالی دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ یہ جاہلوں کا فتویٰ ہے, اللہ کے رسول کا فتویٰ نہیں ہے. یہ متبع سنت کا طریقہ نہیں ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے. نہیں, اولا تو وہ معاف کر دے, اور معاف نہیں کرتا صرف اتنا ہی بدلہ لے جتنا اس کو تکلیف دی گئی. 1 گالی ہے, 1 گالی دینا جائز ہوگا, اس سے آگے جائز نہیں ہے, ورنہ تو ظالم ٹھہرے گا. تو لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل, کسی کے دل میں کوئی قدورت اور نفرت نہیں ہے. ہمیں کسی نے گالی دیا, ہم بدلہ تو نہیں لے سکتے, لیکن دل میں بات رہ گئی کہ چلو موقع ملے گا تو ہم بتائیں گے تم کو. ولا غل, یہ بھی نہیں. ولا حسد, اور دل میں حسد نہیں ہونا چاہیے. یہ 4 چیزیں جس کے دل میں نہ پائی جائیں وہ صاف دل والا ہے. تو ظاہری اور باطنی طور پر کیا ہو, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متبع ہو. یہ آپ کی اطاعت کا بہت بڑا مظہر پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے
اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، عبادت کے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں، حتیٰ کہ اختلاف ہو جائے تو اس معاملات میں کس کے فیصلے کو قبول کیا جائے؟ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو قبول کر لیا جائے۔ آج ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پر کسی کی بیٹی کو طلاق ہو گئی، ایسا بہت ہوتا ہے، تو سوچتا ہے اگر مولوی صاحب کے پاس جائیں گے تو کیا کہیں کہ ہاں بھائی وہ مہر کی حقدار ہے بس، یا عدت میں کس کی حقدار ہے؟ وہ نفقہ اور سکنا کی حقدار ہے۔ تو کہاں جاتے ہیں؟ کورٹ میں جا کر کیس دائر کریں گے، اور جھوٹے ہم نے اتنا دیا ہے اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اور وہاں پر اپنا حق ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ قطعاً یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا متبع ایسا نہیں، چاہے اپنے کو اہل حدیث کہہ رہا ہے، سنی کہہ رہا ہے، جو بھی کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کا متبع نہیں۔ یہ دیکھے کہ اس بارے میں آپ کا فیصلہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا ہے، اس کو قبول کرے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے باہمی اختلاف میں تجھے فیصل نہ مان لیں۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھوں۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک ناٹے قد کے پستہ بدصورت جو ہے صحابی تھے، لیکن دل کے بڑے صاف تھے، دل کے بڑے صاف تھے۔ آپ نے کہا اے جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ تم شادی نہیں کرو گے؟ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ یعنی وہ بیچارے اپنے بہت یعنی اپنے طور بہت اپنے کمتر سمجھتے تھے، مجھے اپنی کوئی یعنی اتنا بدصورت ہوں میں، ناٹے قد کا ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں، مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ تو کہا اے اللہ کے رسول کون اپنی بیٹی مجھ کو دے گا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے فلاں جو آدمی ہیں، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم شادی نہیں کرو گے، انہوں نے کہا کہ ہاں میں کرنا چاہوں لیکن کون مجھے اپنی بیٹی دے گا؟ تو ایک صحابی آپ کے پاس موجود تھے اور معلوم تھا آپ کو کہ ہاں ان کی لڑکی شادی کے لائق ہے، تو آپ نے ان سے کہا تم اپنی بیٹی کو مجھے دے دو۔ تو انہوں نے سمجھا کہ آپ خود شادی کریں گے اس سے۔ کہا اے اللہ رسول یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں۔ آپ نے کہا میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، میں تمہاری بیٹی کا ہاتھ اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، کس کے لیے؟ جلیبیب کے لیے مانگ رہا ہوں۔ تو جب جلیبیب کا نام سنا انہوں نے تو کہا اے اللہ کے رسول میں ذرا بیٹی کی ماں سے مشورہ تو کر لوں۔ جہاں تک اللہ کے رسول کا معاملہ تھا مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی، لیکن جب جلیبیب کا معاملہ آیا تو کیا کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ابھی اس کی والدہ سے، بیٹی کی والدہ سے مشورہ تو کر لوں، لڑکی کی والدہ سے؟ آپ نے کہا یہ تو اچھی چیز ہے بھائی، ظاہر بات جیسے تمہاری بیٹی ویسے اس کی بیٹی ہے، اس کے رائے ہونی چاہیے، اس کا مشورہ ہونا چاہیے۔ تو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب کا ہاتھ مانگ رہے ہیں، نہیں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ کہا بڑی اچھی چیز ہے، کہا لیکن اپنے لیے نہیں۔ کہا پھر کس کے لیے؟ کہا جلیبیب کے لیے۔ کہا بس میری بیٹی کے لیے جلیبیب ہی رہ چکا ہے، فلاں نے شادی کا پیغام بھیجا ایسے ہیں ہم نے ان کو نہیں دیا، فلاں نے بھیجا ہم نے ان کو نہیں دیا، فلاں نے بھیجا ان کو ہم نے اپنی بیٹی نہیں دی، اور ہم جلیبیب کو اپنی بیٹی دے دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خاموش ہو گیا باپ بھی اور کہا جا کے اللہ کے رسول سے بتا دیتا ہوں۔ تو جب باہر نکلنے لگے یہ ساری باتیں وہ لڑکی پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی۔ اب یہاں پر شرم حائل نہیں ہوئی، سامنے نکل کر کے آتی ہے کہ امی جان آپ سے کون بات کر رہا تھا؟ ابو جان کیا بات کر رہے تھے؟ کہا ایسا ایسا معاملہ ہے۔ تو کہا کیا آپ لوگ اللہ کے رسول کی بات کو رد کر دیں گے؟ اللہ کے رسول نے اگر میرے لیے جلیبیب کو پسند کیا ہے تو مجھے قبول ہے۔ اگر جلیبیب کو میرا اللہ کے رسول نے پسند کیا، کیا چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو رد کر دو؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا وربک وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم،
کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے اور اسے رد کر دیا جائے، کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ کہا بلائیے اپنے ابو جان کو اور کہیے کہ میں اس کے لیے اس پر راضی ہوں۔ کہا تم راضی ہو تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہو اسے رد نہ کیا جائے، واجبی طور پر ہے نہ رد کیا جائے، سنت کے طور پر ہے نہ رد کیا جائے۔ انہیں اختیار تھا رد کر دیتے، ہے کہ نہیں؟ یہ واجب نہیں تھا، کوئی شرعی حکم نہیں تھا، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کی پسند تھی اس لیے انہوں نے، ان کی لڑکی نے کیا کیا؟ قطع نے بلاؤ ابو جان کو، اگر اللہ کے رسول نے مجھے جلیبیب کے لیے پسند کیا تو مجھے یہ رشتہ قبول ہے، میں اللہ کے رسول کے فرمان کو رد نہیں کر سکتی۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک صورت اور بھی ہے کہ یہی نہیں کہ آپ کے فیصلے کو قبول کر لیا جائے، آپ کے فیصلے کو دل کی گہرائی اور رضامندی کے ساتھ قبول کیا جائے۔ بسا اوقات ہوتا ہے نا، ہم سے کسی نے، مثال کا ہمارا ساتھی آیا، دوست آیا، ہم سے قرض مانگا، ہمارا جی نہیں کہہ رہا ہے، لیکن ہم کیا ہوتا ہے مجبور ہو جاتے ہیں، ساتھی ہے، تعلق باقی رکھنا ہے، بھائی کیسے نہ دے دیتے ہیں نا، لیکن دل میں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا جہاں تک یہ معاملہ ہو دل میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ خوشی خوشی آپ کا جو بھی فرمان ہے، جو بھی حکم ہے، ہمارا بظاہر لاکھوں اور کروڑوں اربوں کا نقصان ہمارا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ہم اس کے اوپر راضی رہیں، ولا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اللہ اور اس کا جو فیصلہ کریں دل کے اندر کوئی حرج محسوس نہ ہو۔ اور آخری بات ساتھیو یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذبہ پیدا کیسے ہو، یہ سوچیں ہم۔ دیکھیے اطاعت کا موضوع بڑا طویل ہے، اگر ہم طول دینا چاہیں تو بڑا لمبا، لیکن ایک اختصار کے ساتھ یہ کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کیسے ہو۔ پہلی چیز ساتھیو، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور تقوی ہے کیا چیز؟ اللہ اس کے رسول نے جس چیز کا حکم دیا اسے مانا جائے، اور جس سے روک دیا جائے اسے رک جائے، اور یہی اطاعت ہے۔ اور تقوی میں کہتا ہوں کہ بولنے میں بڑا پیارا لفظ ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے نا، لیکن عمل کے لحاظ سے اتنا ہی مشکل ہے، عمل کے لحاظ سے اتنا ہی مشکل ہے۔ لیکن جس کے اندر تقوی پیدا ہو گیا ساتھیو، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن گیا۔ انہ یحب المتوکلین، ہے نا، وہ محبوب بندہ، اور اس کے دنیا کے تمام مسائل حل ہو گئے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو بندہ اگر اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کرے، تقوی کیسے ہمارے اندر پیدا ہو یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ ہے کہ بندہ اگر تقوی اپنے اندر پیدا کرے تو کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے رسول کا متبع بن جائے گا۔ دوسری چیز، ہمارے اندر اخلاص پیدا ہونا چاہیے۔ اخلاص ایک ایسا لفظ ہے ساتھیو، اخلاص وہ ہیرا ہے، وہ ہیرا ہے کہ اگر مٹی کے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ کندن بن جائے۔ اخلاص وہ تریاق ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کا پانی تریاق بن جائے۔ اخلاص کے بغیر کسی بندے کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ اخلاص کے بغیر اگر بندہ اپنی گردن کٹا دے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اخلاص اگر پایا جا رہا ہے، اللہ کی قسم ایک قطرہ آنسو آپ کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے نکل جائے، ایک قطرہ آنسو، آپ پر جہنم حرام ہو گئی۔ اخلاص کیا ہے؟ کوئی کام بندہ کرے تو کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ساری دنیا ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دعا کرے بندہ۔ اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کے رسول کے پیروی میں کمی پائی جا رہی ہے تو دعا کا سہارا کیوں نہیں لیتا؟ دلوں کو پھیرنے والا کون ہے؟ جی، دلوں پر کس کو حکومت حاصل ہے؟ اللہ کو ہے۔ اللہ سے دعا کرے۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھلایا ہے۔ مائی عائشہ سے پوچھا گیا، صحیح مسلم کے اندر ہے، ابو داؤد وغیرہ میں ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی
رات کی نماز تہجد کی کس چیز سے شروع کس دعا سے شروع کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، اے جبرائیل کے رب، اے میکائیل کے رب، اے اسرافیل کے رب، فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، جو غیب اور حاضر تمام چیزوں کو جانے والا ہے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، بندوں کے درمیان جب اختلاف اس کا فیصلہ کون کرنے والا ہے؟ تو کرنے والا ہے۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، لوگوں کا آپس میں جو اختلاف ہو اس بارے میں مجھے سیدھے راستے جو تیرے نبی کا طریقہ ہے، جو تیرا طریقہ ہے، جو جنت تک لے جائے، اس طریقے سے میری رہنمائی کر۔ بندہ اللہ سے دعا کرے، روئے اللہ کے سامنے، گڑ گڑائے کہ اے اللہ کے تعالیٰ یہ ہمارے اندر کمی ہے، تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، تیرے رسول کی اتباع بڑا بہترین کام ہے، میرے اندر یہ کمی ہے، تو اسے پورا کر دے۔ اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت اور حدیث رسول کا مطالعہ، اس لیے کہ اتباع میں جو کمی آئے گی وہ دل کے خرابی کی وجہ سے، اور دل کی بیماریوں کا علاج کس کے پاس ہے؟ قرآن مجید میں، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن دل کی بیماریوں کا کے لیے شفا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرے، دل لگا کر تلاوت کرے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ چیز پیدا ہو گئی، اور میں وقت نہیں کہ بتاؤں کس طریقے سے جو قرآن کی تلاوت کا اس کے حقوق کو سامنے رکھ کر کے اہتمام کرتا ہے، تو کس طریقے سے قرآن اس کے دل کو، حضرت عمر کے اسلام لانے میں کس بات کا اثر ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کا ہے کہ نہیں؟ حضرت جبیر، حضرت مطعم بن عدی، حضرت نہیں مطعم بن عدی کے بیٹے کیا نام تھے؟ جبیر بن مطعم بن عدی، ان کو اسلام کیسے لائے ہیں؟ قرآن مجید کی آیات کو سن کر کے۔ تو قرآن دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، قرآن کی تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رسول کی اتباع کی فضیلتیں بیان کیا، جب پڑھے گا تو اس طرف توجہ دے گا۔ اسی طریقے سے سلف صالحین کا جو راستہ اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرے، صحابہ کا جو طریقہ رہا ہے، تابعین کا جو طریقہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا ہے نا، جب اختلاف ہوگا تمہیں کون؟ ما انا علیہ و اصحابی، تم میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو اپنانا، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اور وہ چیزیں جو اطاعت اور اتباع کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، جیسے جہالت ہے، خواہشات کی پیروی ہے، خواہشات کی پیروی ہے۔ اسی طریقے سے علماء اور مشائخ کی رائے کو قرآن اور حدیث کے اوپر یہ کہہ کر کہ ارے بھائی کیا وہ عالم نہیں ہے کیا؟ یہ مسئلہ نہیں، اصل چیز اللہ کے رسول کے کیا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ہم نے اپنا لی تو ہمارے اندر اتباع کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں سے فائدہ پہنچائے، ہم نے جو باتیں کی ہیں ان میں جو باتیں خیر ہے اللہ تعالیٰ اس کا نفع پہنچائے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ دیکھیے بھائی، دو سوال آئے ہیں، پہلا اور دونوں کا تقریباً ایک ہی چیز ہے، جماعت کیا ہے، جمعیت کیا ہے، حزبیت کسے کہتے ہیں، جمعیت اہل حدیث ہند کے خیر کے کاموں میں تعاون کرنے کے بارے میں امت کے بارے علماء کا موقف کیا ہے، کیا جمعیت سے جڑ کر کام کرنے والے سلفی علماء حزبی ہیں؟ دیکھیے، اولاً تو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ہر ملک، ہر علاقے کے اپنے الگ الگ جو ہے حالات اور وہاں کے ماحول رہا کرتے ہیں، اور کسی جگہ کے حالات کو وہاں کے علماء ہی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں بالکل صراحتاً حق ہے، ہمیں اس سے آگے نہیں ہٹنا ہے، ہمیں اس سے آگے ہٹنا نہیں ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جس میں قرآن اور حدیث میں کوئی حکم نہیں ہے، اور وہ تنظیمی چیزیں ہیں۔ اس کی میں مثال دوں آپ کو، قرآن اور حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ دائیں سے چلیں یا بائیں سے چلیں، لیکن ایک تنظیم کو چلانے کے لیے گورنمنٹ نے ایک نظام رکھا ہے کہ جانے والے ادھر سے جائیں گے اور آنے والے ادھر سے آئیں۔ آپ کہیں یہ کوئی بات ہوئی، قرآن میں تھوڑی ہے لہذا ہم ایسے جائیں گے، تو یہ بات عقل مندی کی ہوگی، بیوقوفی کی ہوگی۔
جی بیوقوفی کی ہوگی. تو تنظیم کو چلانے کے لیے اگر کچھ لوگ جمعیت کا انتظام کرتے ہیں تو تنظیمی طور پر ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے. اور اس کی اصل اگر آپ دیکھیں، ظاہر بات اس لیے کافی دیر ہو گئی، کچھ لوگ استنجا وغیرہ ہوں گے، اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں. یہ کسی اور موضوع سے یا مشائخ یہاں آتے ہیں بتائیں گے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ایسی احادیث ہیں کہ امور کو منظم کرنے کے لیے آپ نے یہ طریقہ اپنایا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب منا میں آپ قیام پذیر ہوئے تو آپ نے فرمایا مہاجرین اس جگہ قیام کریں گے اور انصار اس جگہ قیام کریں گے، دوسرے لوگ یہاں قیام کریں. اب کوئی آئے کوئی بات نہیں، منا سب کے لیے ہے، یہ کوئی بات ہوئی؟ تو ایک تنظیمی امور کیا ہوتا ہے، الگ چیز ہوا کرتی ہے. تو اگر کہیں جمعیت تنظیمی امور کے لیے قائم ہے، وہاں کے علماء نے یہ سمجھ کر قائم کیا ہے، تو اس سے نہ جڑنا یہ انسان کو خطرہ ہے کہ اللہ اور رسول نے جس اختلاف سے منع کیا ہے ہم اس کے اندر اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں. اور مشکل یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں گے سمجھدار اور تجربے کار علماء اس کے اندر نہیں رہا کرتے ہیں، کچھ ناتجربے کار نوجوان جذباتی لوگ اس کے اندر رہا کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی گمراہی کا سبب بنتا ہے. تجربے کار اور کبار علماء سے ہٹ کر کے اس قسم کی چیزوں کو اپنانا یہ چیز کیا ہے، بہت بڑی گمراہی کا ہے. اب اس کے لیے کوئی اور جمعیت قائم کی جائے، یہ کی جائے، ظاہر بات ہے اگر وہ ناجائز تھی تو آپ کی جمعیت کیسے جائز ہوگی؟ ذرا سوچیں آپ. اگر وہ ناجائز تھی تو آپ جو بنا رہے ہیں تو ابھی ایک گروپ بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے ہیں؟ یہ کیسے جائز ہوگی؟ یہ بھی گروپ بندی ہے کہ نہیں گروپ بندی ہے؟ دیکھیے اصلاح کا معاملہ یہ نہیں کہ الگ مسجد بنا لی جائے، یہ نہیں ہے. الگ جماعت قائم کر لی جائے. اصلاح کیا ہے کہ اس میں رہ کر کے، انہیں سمجھا کر کے، انہیں بتا کر کے انسان کیا کرے، اس کی اصلاح کی کوشش کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال میں دو حدیث بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب تاریخ الکبیر میں نقل کرتے ہیں. جو کوئی اپنے حاکم سے، اپنے بڑے سے کوئی برائی دیکھے تو لوگوں سامنے یہ کیا کر رہے ہیں بھائی، آپ ایسا نہ کرو، اس کا ہاتھ پکڑو، کنارے لے جا کر کے سمجھاؤ. اگر اس کی بات مان لیتا ہے تو فبیہا، ورنہ اس نے اپنا حق ادا کر دیا. آپ نے نہیں کہا کہ اس کے خلاف ایک دوسری حکومت قائم کر لے، نہیں. تو الگ سے جمعیت قائم کرنا اصلاح کے نام پر یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے، جس کے ذریعے شیطان لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. آپ کا حق کیا بنتا ہے، انہیں سمجھائیے، انہیں بتلائیے. نہیں مانتے ہیں، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. آپ ایک الگ جمعیت قائم کر کے بتا اور بڑا فساد ہوگا، چھوٹا ہوگا اور بڑا فساد بنے گا نا. ہر آدمی اپنے الگ الگ جمعیت لے کر کے اختلافات ہوں گے، نہیں اختلافات ہوں گے. کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے شخص اپنی کرسی کس طرح رکھیں. دیکھیے جس جگہ پر کھڑا ہونے والا اپنا پیر رکھتا ہے، کرسی کا پچھلا پایا وہاں پر ہونا چاہیے. یعنی اگر کوئی شخص کرسی پر بیٹھ کر لیکن وہ نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہوتا ہے تو کیسے کھڑا ہوتا ہے، قیام ایسے کرتا اور بیٹھنے کے لیے کرسی پر بیٹھتا تو الگ مسئلہ ہے. لیکن جی ہاں یہ دیکھیے یہ طریقہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ بیٹھے گا تو یہاں بیٹھے گا بالکل سیدھ میں رہیں گے، وہ ہے کہ نہیں ہے سیدھ میں. تو یہ اصل طریقہ ہے. اس کے پیچھے اگر جائیں گے تو کیا ہے، آپ پیچھے ہو جائیں گے اور صف والا کیا ہوگا، وہ اندر ہے. اللہ یہ کہ کوئی آدمی رکوع اور سجدہ تو بیٹھ کر کے اس پر نہیں کر سکتا ہے زمین پر، لیکن کھڑا ہوتا ہے. تو ایسے شخص کو اپنی کرسی اگر بس چلے تو کیا کرنا چاہیے، تھوڑا پیچھے کر کے اس پر کھڑا ہو، اور جب بیٹھنا ہو تھوڑا سا آگے کر کے اس پر آ جائے. مثال کے طور پر یہ دیکھ لیجئے آپ، یہ اصل کرسی ہماری کہاں ہونی چاہیے، یہاں ہونی چاہیے. لیکن اس طرح ہم کھڑے ہوں گے تو لوگ کہاں کھڑے ہوں گے، یہاں کھڑے ہوں گے. لہذا ہمیں یہ کر لیں، ہم کھڑے ہو گئے نا. اب دوبارہ اگر ہم کو بیٹھنا ہے تو ہم کیا کیے، اور جانتے ہیں وقت ضرورت نماز میں اتنی حرکت کیا ہے، وہ جائز ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب قدم وہ قدم ہے جو سب کو درست کرنے کے لیے اٹھایا جائے. جو سب کو درست کرنے کے لیے، تو نماز کی مصلحت کے پیش نظر اگر کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے تو حرکت کیا ہوگی، جائز ہوگی. تو یہ بات ہو. اولاً تو کرسی پر نماز پڑھنا یہ وقت ضرورت اور وقت حاجت ہے.
بہت سے لوگ معمولی سے ان کو تکلیف ہوتی ہے لیکن کرسی کے سہارا لے لیتے نہیں. یہ ایک مجبوری کی صورت حال ہے، ورنہ اصل کیا ہے؟ انسان کھڑے ہو کر پڑھے یا بیٹھ کے پڑھے. لیکن بعض صورت ہوتی ہے انسان کے لیے کھڑا ہونا آسان رہتا ہے لیکن سجدہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ یا جسم بھاری ہے، سجدے کے بعد اٹھنا کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہم نے مشاہدہ کیا ہے، ایک بار میں اپنے شہر میں دوسرے شہر میں گیا تو میں یہ سمجھا کہ جماعت جو ہے 15 منٹ کے بعد ہوتی ہے، جماعت مجھے مل جائے گی. لیکن میں پہنچا تو وہاں 5 ہی منٹ جماعت کھڑی کر دیا اور مجھے صرف 2 رکعات ملی. تو آگے والی رکعات میں امام کے بالکل مؤذن کے بغل میں ایک بوڑھے میاں موجود تھے. وہ تھوڑا سا پرانے بوڑھے ہو گئے تھے. اب امام تیسری رکعت میں وہ کھڑا ہو گیا، سورہ فاتحہ سے پڑھتا ہے نا. اب وہ بیچارے اٹھ رہے ہیں، یہاں تک اٹھ رہے ہیں کہ امام تقریباً سورہ فاتحہ ختم کرنے کا ہوا تو بیچارے اٹھ پائے. اب سورہ فاتحہ کب پڑھیں گے وہ؟ ہے نا. تو اگر ایسی کوئی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، کرسی پر بیٹھ کر کے جو ان کے لیے آسان ہو. تو کہنے لگا کرسی پر پڑھنا یہ کیا ہے؟ انسان بدرجہ مجبوری کے ہے، لیکن انسان اگر رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے، تھوڑی سی معمولی اگر تکلیف بھی ہو تو برداشت کرے اور رکوع اور سجدہ کر کے زمین پر نماز پڑھے، اس کے بعد فوراً کرسی پر بیٹھ جائے. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.